respected Chief Guest Qari Mufti Nasibuddin Al-Qasmi Darul Qada Imarat-e-Sharia Zila Koderma. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أينما تكونوا يدرككم الموت وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ صدق اللہ العظیم۔ آج کا یہ خصوصی روحانی محفل اس اقرا پبلک اسکول کے اس ہال میں جو لائبریری کی شکل ہے، ہم سب تشریف فرما ہیں۔ میں سب سے پہلے اس اسکول کے ڈائریکٹر جناب حافظ محمد مسعود عالم صاحب زندہ مجدکم کو تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے ماحول میں جب کہ لوگ اپنوں کو بھی بھول گئے، آپ نے حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کہ روح کی تسکین کے لیے یہ جو فیصلہ لیا ہے، جب آپ کل مجھے فون پہ بتائے تو دل باغ باغ ہوا کہ ابھی بھی ایسے لوگ ہیں کہ اپنی تہذیب و تمدن اور اپنے ان نئی نسلوں کو یہ بات اور یہ ان کے دلوں میں جذبہ پیدا کرنے کے لیے کہ آپ جس ملک میں رہنے والے ہیں اس میں ہمارے لیڈر اور ایسے قائد بھی ہیں جن کی ایک آواز پر کروڑوں لوگ اکٹھا ہونے کے لیے تیار رہتے تھے اور ہیں۔ آج کا یہ تعزیتی پروگرام منعقد کر کے آپ نے پورے کوڈرما ہی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جھارکھنڈ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ شاید آپ کی یہ پہلی خصوصیت ہوگی کہ اسکول جسے اقرا پبلک اسکول نام ہے، اسکول نام والی شخصیت بھی اپنے اکابر کی یاد میں اس طرح کے پروگرام کو آپ نے سجایا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کے تمام جتنے بھی یہاں پر اسٹاف ہیں، اساتذہ ہیں، معلمہ ہیں، ان سب کو بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے عزیز بچوں اور بچیاں، ساتھ میں ہمارے بزرگ اساتذہ کرام، ذمہ داران، حضرت امیر شریعت مولانا سید محمد ولی رحمانی قدس سرہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت تھی۔ ان کی جیونی کو اور ان کی کارکردگی کو آپ حضرات کے سامنے کچھ آئے، یہ بھی ایک مقصد ہے کہ آپ اپنے ان بزرگوں کو اور ان کی زندگی کو، کہ انہوں نے اپنی زندگی کی ابتدا اور شروعات کیسے کی اور آخر عمر تک اپنے قوم اور ملت اور ملک کے لیے انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا، وہ بھی آپ کے سامنے آنی چاہیے، تاکہ آپ اپنے ان بزرگوں کے نقش قدم پر چل کر اور ان کی ان مشن کو اپنا کر آپ اپنے اس ملک کے لیے جو ضرورت ہے، اس قوم کے لیے جو ضرورت ہے، اس ضرورت کو پوری کر سکے۔
حضرت مولانا محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ، ان کا خاندان بہت عظیم خاندان، بزرگوں کا وہ ایک خاندان ہے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ آپ میں لوگ سب سنے ہوں گے، ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، بہت بڑی یونیورسٹی ہے۔ پوری دنیا میں اس یونیورسٹی کے فضلاء اور وہاں پہ پڑھنے والے آج خدمت انجام دے رہے ہیں، بڑے بڑے پوسٹوں پر وہ مقرر ہیں۔ اس کے جو بنیاد اور اس کے جو فاؤنڈر ہیں، بانی ہیں، بنیاد ڈالنے والے، وہ حضرت امیر شریعت کے دادا جناب حضرت مولانا سید محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ، اور انہی کی یہ پوتا ہے۔ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا منت اللہ رحمانی بہت بڑے عظیم اسکالر، عالم عمل گزرے ہیں، وہ بھی امیر شریعت تھے، امارت شریعہ کے چوتھے، اور حضرت امیر شریعت مولانا ولی رحمانی صاحب 7ویں امیر شریعت ہوئے ہیں۔ آپ لوگ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور جس اسکول میں آپ اس وقت بیٹھے ہیں، امیر شریعت مولانا محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ کی ایک مشن اور ان کا ایک خواب تھا، ان کی ایک فکر تھی۔ وہ مفکر اسلام، ایسے ان کو لقب نہیں دیا گیا، کہ اس ملک میں اگر آپ کو زندہ اور جاوید رہنا ہے، اس ملک کے اگر آپ کو خدمت کرنا ہے اور تمام برادران وطن کے قدم سے قدم ملا کر کے آپ کو ایک عزت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو صرف آپ مدرسے اور مکتب میں پڑھنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس ملک کو ضرورت ایک ایماندار ڈاکٹر کی بھی ہے، اس ملک کو ضرورت ایک اچھے انجینئر، اور اس ملک کو ضرورت ایک اچھے انسان کی بھی ہے۔ آج اس ملک کے جو آبادی ہے اور جو ہمارے بچے ہیں جو اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ بہت کم ایسے ہیں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر پاتے ہیں، اور ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہمارے بہت کم پہنچ پاتے ہیں۔ ان کی خواہش تھی کہ ہمارے یہ بچے، ان کو بنیادی تعلیم پرائمری سے لے کر کم سے کم مڈل کلاس اور اسی طرح سے میٹرک تک بنیادی تعلیم مضبوط ملے، اس کے بعد یہ کمپٹیشن میں، مقابلہ جاتی امتحانات میں شرکت کریں اور آگے بڑھیں، اور اس ملک کو جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پوری کرے۔ ایک اچھا انسان وہی بن سکتا ہے جس کے دلوں میں اس ملک کی خدمت کرنے کا بھی جذبہ ہو، اور اس ملک کے اچھا انسان بننے کے لیے ضرورت ہے کہ وہ تمام لوگوں کے ساتھ محبت کرے اور تمام لوگوں کو رسپیکٹ کرے۔ انہوں نے رحمانی 30 ابھی 2008 میں قائم کیا۔ ابھی جو 13 مارچ کو جو رانچی میں اجلاس ہوا، پورے جھارکھنڈ کے ہر ضلع سے لوگ پہنچے گئے تھے۔ حضرت نے کہا کہ ایک میں مولوی ہوں اگرچہ، لیکن آج اس ملک کا اور سرکار کا جو بجٹ تعلیم پر، ایجوکیشن پر جو مختص ہوتا ہے، جو رقم خاص کی جاتی ہے، اس میں سے 52%، 52% وہ ہے رقم جو اعلیٰ تعلیم، جہاں پر MBBS، جہاں پر انجینئر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو بچے بنتے ہیں، وہاں پر ہمارے بچے نہیں پہنچ پا رہے ہیں، بہت کم ہے، 0 کی تعداد ہے۔ اس لیے کوشش کیا کہ ہم بھی رحمانی 30 قائم کریں، تاکہ وہاں پر بچوں کی اچھی تعلیم اور تربیت دی جائے،
اور ان کے اندر صلاحیتیں جو ان صلاحیتوں کو نکھارا جائے اور سنوارا جائے، اور جب وہ کمپٹیشن میں بیٹھے تو وہاں پر بھی وہ مقابلہ میں کامیاب ہو، اور پھر وہ ان لوگوں کے ساتھ جا کر کے تعلیم حاصل کریں جہاں پر ہماری حاضری بہت کم ہے۔ آپ میں سے بھی بہت سے ایسے بن سکتے ہیں۔ آپ ابھی سے یہ عہد کریں کہ ہم جس کلاس میں پڑھ رہے ہیں اس میں ٹاپ کریں گے، ہر سبجیکٹ کو ہم محنت سے پڑھیں گے، کسی سبجیکٹ کو ہم ہلکا نہ لیں گے، ہر ایک سبجیکٹ کو اعلیٰ سے اعلیٰ ہم اس میں نمبرات حاصل کریں گے، اس میں مہارت حاصل کریں گے۔ اور جب آپ ابھی کچھ آپ میں سے 9 کلاس میں 10 کلاس میں ہوں گے، 8 کلاس میں ہوں گے، آپ یہ عہد کریں گے انشاءاللہ ہم بھی ایک اچھا ڈاکٹرز اور انجینئر اور ایک اچھا ہم اپنے آپ کو ایک مسلمان بنیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرے گا، اور اس ملک کے تمام لوگوں کو نبی کی سیرت اور نبی کے اخلاق کو بتائے گا، اور سب کو بتائے گا یہ اسلام جو مذہب ہے سب کے لیے سلامتی اور سب کے لیے امن اور سب کے لیے محبت کا پیغام دیتا ہے۔ یہ آپ کے دلوں میں جذبہ ہونا چاہیے۔ جب آپ ایک فکر لیں گے، ہم تصویر دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو راشٹرپتی رہ چکے ہیں جناب APJ عبد الکلام صاحب، یہ خود پہنچے ہوئے تھے منگیر حضرت امیر شریعت، جن کی آج تعزیت کے لیے ہم لوگ، جن کو ہم ایصال ثواب پہنچانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، ان سے ملاقات کے لیے یہ APJ عبد الکلام صاحب پہنچے اور وہ بیٹھے۔ یہ کتنی بڑی شخصیت ہے، ملک کے راشٹرپتی ہیں، لیکن کہاں بیٹھے؟ وہی چٹائی پر اسی کمرے میں نیچے جا کر کے دونوں بیٹھ کر کے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کو ایسا بننا ہے، اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ آپ کے سامنے ملک کا وزیر اعظم ہو یا راشٹرپتی ہو تو آپ سے ملنے کے لیے وہ آپ کے پاس آئے۔ آپ یہ عہد کریں گے، آپ یہ اس جذبے کے ساتھ محنت کریں گے تو آپ کو کہیں بھی کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہوگی، آپ کا قدم بڑھتا ہی چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے ضرورت ہے کہ حضرت کی ابھی جو خواہش اور امارت شریعہ میں 2015-29 نومبر کو امیر شریعت بنے، امارت شریعہ جب آئے تو ان کی یہ خواہش ہوئی اور انہوں نے اپنے ریگولیشن میں پاس کیا کہ کم سے کم امارت شریعہ کے تحت میں جو 4 اسٹیٹ ہیں، ہر اسٹیٹ کے ہر ڈسٹرکٹ میں ہم CBSE پیٹرن پر ہم اسکول قائم کریں گے، 10+2 اسکول۔ الحمدللہ اس پر کامیابی ملی، اور سب سے پہلے اس جھارکھنڈ کو یہ حصہ نصیب میں آیا کہ گریڈی رانچی میں اسکول قائم ہوا، اور اسکول چل رہا ہے الحمدللہ CBSE پیٹرن پر۔ ابھی حضرت آئے تو 15 مارچ کو اربا رانچی میں 5 ایکڑ کی زمین پر امارت انٹرنیشنل اسکول کی بنیاد آپ نے ڈالی، اور یہ آپ کا اقرا پبلک اسکول اسی کا مشن ہے۔ ہمارے حضرت حافظ صاحب نے جو فرمایا ہے بجا فرمایا ہے، بلکہ ہم لوگ تو بیٹھتے ہیں تو بجا حضرت کی اور اس طرح کے اکابرین کی تمام کاموں کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور اسی امارت شریعہ اور حضرت امیر شریعت کی مشن اور تحریک کا یہ اسکول بھی حصہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اکابرین کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق فرمائے۔ الحمدللہ یہ بھی خوشی ہوئی ہے کہ یہ سارے جو آپ کے اس اسکول میں کیے جا رہے ہیں، یہ انشاءاللہ جو CBSE بورڈ ہیں اس کے طرف سے ایڈمیشن کے لیے باضابطہ کارروائی مکمل ہو چکی ہے، کچھ ہی دنوں میں وہ ٹیم آنے والی ہے۔ اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دین دنیا ترقیات سے نوازے، اور اس ملک اور قوم کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت میں اس اسکول کے بھی وافر حصہ میسر فرمائے۔ ہم آپ سے بس یہ عہد لینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ لوگ عہد کریں کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی تحریکات اور آپ کے جو مشن تھے جو آپ نے چھوڑ کر کے گئے ہیں، ہم سب انشاءاللہ آپ کے اس مشن کو آگے بڑھائیں گے، اور آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس ملک کی جو ضرورت ہے ہم ان سب میں انشاءاللہ قدم پر قدم اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے محنت کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین.